المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. It's the greatest gift from Allah to be in the last prophet. Summa salatullah wa salamullah ala al-hadi rasulillah. The greatest gift from Allah to be in the last prophet. Summa salatullah wa salamullah ala al-hadi rasulillah. مختصر سیرت نبوی میں ہمارا 18واں سبق ہے گزر بسر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں حصول معاش کے لیے تجارت و مزدوری کی۔ آپ کا مال تجارت شام، یمن، حبشہ، بحرین وغیرہ جاتا تھا۔ مزدوری کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات پر چرایا کرتا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ مدینہ کی زندگی میں مال غنیمت کا ایک مخصوص حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو خیبر کی بٹائی زمین سے 100 وسق غلہ خرچ کے لیے عنایت فرماتے تھے، جیسا کہ بیہقی میں ہے۔ ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع تقریباً 2.5 کلو گرام کا ہوتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں کے حساب سے غلے کا وزن 150 کنٹل ہوا۔ اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کتنا غلہ پیدا ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے امیر تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے نیازی کا عالم یہ تھا کہ کئی دنوں تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، صرف پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا۔ سچ ہے، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ و تحائف قبول فرماتے تھے، دعوت منظور کرتے تھے، البتہ صدقہ اور زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے تھے۔ صدقہ اور زکوٰۃ کا مال کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں پر قیامت تک کے لیے حرام ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ ہمارا اگلا سبق ہوگا انشاءاللہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔